میں بھی اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر جنگ کے جو اثرات ہیں، ہر وہ شخص جو حالات پر گہری نظر رکھتا ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے اس کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اور کل جو واقعہ پیش آیا ہے پاکستانی سرحد پر، کنٹرول لائن پر جو انڈیا نے حملہ کیا ہے، اس میں ہمارے 5 غالباً فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک بھارتی حکومت جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے، یہ بات سمجھ لیں کہ مسئلہ کشمیر کی نزاکت ہر مبصر کے نزدیک جدا گانا ہے، لیکن میں اپنا رد عمل اور اپنا تجزیہ جو کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کا بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میں نے گہری نظر سے غور کیا ہے، اور آپ بھی اس بات کو نوٹ کیجئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک مسلسل مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ 1947 سے لے کر جب یہ بٹوارہ ہوا تھا نا، جسے آپ تقسیم ہند کہتے ہیں، جو آپ نے 14 اگست کو یوم آزادی منایا ہے، اس 14 اگست کو رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی۔ وائسرائے ہند جو تھا، ایک انگریز جو تھا، اس نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ آپ 14 کی بجائے 15 کر لیں، تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، میں 14 کی 15 نہیں کر سکتا۔ کیوں کہا تھا؟ اس دن رمضان شریف کی 27ویں رات تھی۔ اب ملک تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا، الحمدللہ دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو، تو بھارتی لوگ جو ہیں وہ 15 کو مناتے ہیں۔ بھئی تقسیم تو ہوئی تھی، ایک ہی موقع تھا، تو یہ 2 دن کیوں ہیں؟ یہاں یہ بات تمام جتنے بھی نمازی مسجد میں موجود ہیں سمجھ لیں کہ پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کا نام ہے مملکت خداداد پاکستان۔ یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا، یہاں تو قربانیاں دی گئی ہیں، خون ہے اس کی بنیادوں میں، آگ ہے پاکستان کی بنیادوں میں، اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ پاکستان آج لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، اور جناب اسلام کے خلاف کھلم کھلا زبانیں کھل گئی ہیں لوگوں کی۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کو کوئی بھی ہماری آنے والی نسل میری بات یاد رکھے کہ پاکستان محض بنا تھا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ آج بھی شہداء کی قبروں سے آواز آ رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت تو یہ نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھئی یہ تو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یاد رکھیے یہ مملکت خداداد پاکستان ہے۔ 65 کی جنگ میں 2 ہی تو جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی، ایک 65 کی جنگ اور 71 کے اندر، جو فیصلہ کن جنگیں ہوئی ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں جسے جنگ کہا جائے، باقی چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں۔ باقاعدہ جنگ 65 کے اندر ہوئی تھی اور 71 کے اندر۔ اب بھی تاریخ میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ 65 کی جنگ میں تائید غیبی آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اب ہمارے اندر وہ جذبہ اس وطن عزیز کی حفاظت کا، جنگ کے خطرات جو ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ہر ذی شعور بندہ محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کے افق پر اس وقت جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، یکجہتی جہاں 14 اگست کو ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور کل 15 اگست کو یوم سیاہ منایا گیا۔ یہ کیوں منایا گیا یہ بات نوٹ کر لیجئے، اور جب سے پاکستان بنا ہے پہلی مرتبہ یہ یوم سیاہ منایا ہے۔ افواج پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، وہ مثالی رہا ہے، اور ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ فوجی جوان جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کے تائیدی غیبی فرمائے، اور کشمیر میں جو خون بہایا جا رہا ہے اور خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بوسنیا کی تاریخ جو ہے وہ بھارت دہرانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن بھی یہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ اب ہمارے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے اسے مضبوط مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے،
اور عالمی سطح پر اس وقت مسئلہ کشمیر جو ہے بحمداللہ تعالی اسے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور بڑے قومی عالمی ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ ان نازک لمحات میں ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور فلسطین کے مسلمان جو عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور پھر ہندو اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے فرائض منصبی پہچاننے، ان کے ادا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔